السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے اس عقیدے کے درس میں جس عنوان کے تحت ہم سوال و جواب پڑھیں گے وہ ہے وحدت ادیان۔ کہتے ہیں وحدت ادیان کسے کہتے ہیں؟ ادیان یہ دین کی جمع ہے۔ وحدت ادیان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں باطل دینوں کو، باطل جھوٹے باطل دینوں کو دین حق یعنی اسلام کے ساتھ خلط ملط کرنا، گڑ مڑ کر دینا، ملا دینا۔ باطل دینوں کو دین حق یعنی اسلام کے ساتھ ملانے کو، خلط ملط کرنے کو وحدت ادیان کہتے ہیں کہ دوسرے دینوں کو اسلام کے ساتھ ملا دیا جائے، خلط ملط کر دیا جائے، کچھ اس کا کیا جائے، کچھ اس کا کیا جائے، کچھ اس کا کیا جائے، ہر دھرم سے کچھ لے کر آدمی جو ہے کر لے۔ کہتے ہیں وحدت ادیان، وحدت ادیان کس طرح کا رجحان ہے؟ یہ نظریہ جو ہے، یہ فکر جو ہے، یہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں وحدت ادیان ایک کفریہ رجحان ہے۔ کفریہ، کفر والا آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کا ایسا عقیدہ ہے، ایسا رجحان ہے، ایسی فکر ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وحدت ادیان کا نقصان کیا ہے؟ اگر آدمی ایسا نظریہ رکھتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ کہتے ہیں وحدت ادیان کے نقصانات میں اسلام کی شبیہ بگاڑنا، اسلام کی جو صورت ہے، صاف شفاف جو چہرہ ہے، اس کو بگاڑنا۔ خلط ملط کر دیا تو پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی یہ اسلام ہے یا نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری بدعتیں جو اسلام کے نام پر انجام دی جاتی ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں یا بہت سارے مسلمان انہیں اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں میں شبہات و شہوات کو عام کرنا، مختلف قسم کی شبہات کو عام کرنا، شبہ والی چیزیں، شہوات کو، خواہشات کو، کہ خواہش ہوئی کچھ کرنے کی، حرام ہے پھر بھی راستے نکال لینا، تو اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے درمیان عام کرنا۔ اسلامی فتوحات کو روکنا کہ سب ٹھیک ہیں، پورا سارا دین جو ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہر دین ہر مذہب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لہٰذا جب ہر مذہب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر تو پھر ضرورت کیا ہے اسلام کی نشر و اشاعت کی؟ اسلام تو پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اسلامی جو فتوحات ہیں کہ آدمی مسلمان بنائے، علاقوں کو فتح کرے جنگوں کی حالت میں، اس کی ضرورت نہیں رہ جائے گی پھر، تو اس سے روکنا ہے۔ دلوں سے ایمان کی چنگاری کو بجھانا، ایمان کی جو چنگاری، ایمان کی رمق، ایمان کی لذت، ایمان کی جو لو دل کے اندر ہوتی ہے، جس سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جوش و جذبہ، وہ حوصلہ مٹا دینا، ختم کر دینا کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہودیوں کا یہ بھی کر سکتے ہیں، عیسائیوں کا وہ کر سکتے ہیں، مشرکوں کا یہ کر سکتے ہیں، ہر دین سے کچھ بھی لے کے کر سکتے ہیں، تو اسلام تو بچا نہیں حقیقی، تو جو اس کی رمق ہے، اس کی چمک ہے، اس کی دمک، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایمانی اخوت کا خاتمہ کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان دوسرے کسی غیر مسلم کا ایمانی بھائی تو نہیں ہو سکتا، اسلامی بھائی تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم سارے دین کو ایک جیسا بنا دے رہے ہیں کہ سب درست ہے، سب ایک جیسے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ جو اسلامی اخوت ہے، جس کی بنیاد ڈالی گئی، جس کو اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، یہ تو ختم ہے، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے متعلق مسلمانوں کے قلم اور ان کی زبانوں پر لگام لگانا، کہ یہود کے خلاف جو مسلمان لکھتے ہیں ان کی غلطیوں کو واضح کرتے ہیں، یہ نصارہ کے خلاف جو لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، ان کی غلطیوں کو، ان کی خرابیوں کو، ان کی اسلام کے خلاف عقائد کو واضح کرتے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ بند ہو جائے گا کہ بھائی جب سب درست ہے، مل کے رہنا ہے۔ بہت سارے جماعتیں، بہت سارے لوگ، ان کا یہ نظریہ ہے کہ مل کر رہو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، ہر مذہب، ہر جماعت، ہر فرقہ مل کر رہے ایک دوسرے سے۔ اسلام تو ایسا نہیں کہتا ہے۔ اسلامی احکام کو باطل قرار دینا، آپ کسی اور مذہب کے حکم کو تسلیم کر لیں، مسئلے کو تسلیم کر لیں، اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، اور اسلام کا جو فیصلہ ہو، اسلام کا جو حکم ہو، اسے آپ چھوڑ دیں تو آپ نے باطل قرار دیا۔ تو اسلام صرف نام کا رہ گیا، ورنہ حقیقت میں اس کا نفاذ نہیں پایا جا رہا۔ دوستی اور دشمنی کا معیار مٹانا،
اسلام کی بنیاد پر دوستی کی جاتی ہے، اسلام و ایمان کی بنیاد پر دشمنی کی جاتی ہے۔ ہمیں ایک مسلمان سے جو محبت ہے وہ کسی غیر مسلم سے وہ محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ سب مذہب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب مل جل کر رہیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے جو ہم کسی مسلم سے، مومن سے محبت کر رہے تھے، اس کی ضرورت نہیں رہی، پھر تو سب سے محبت ہو جائے ایک جیسے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے اس کو مٹا دینا، حفاظت کردہ دین اسلام کو تحریف کردہ دینوں کے ساتھ ملانا۔ دین اسلام جس کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کر رہا ہے اللہ رب العالمین، تو اس محفوظ دین کو جو ادیان، یہودیت ہے، نصرانیت یا جو بھی ادیان ہیں جو تحریف شدہ ہیں، جن میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ ملا دیا گیا، ان کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اور یہودیت و نصرانیت کو فروغ دینا۔ اب آپ یہودیت کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں، نصرانیت کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے احکامات کو تسلیم کر رہے ہیں، تو ان کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آدمی کہے ہاں اسلام میں یہ چیز ہے، ہاں یہودیت میں یہ چیز ہے، ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ فروغ دے رہے۔ اس طریقے سے آدمی ان کے دین کو، ان کے احکامات کو بڑھاوا دے رہا ہے، سماج کے اندر پھیلا رہا ہے۔ تو یہ نقصانات وحدت ادیان کے، اگر ہم تمام باطل دینوں کو دین حق یعنی اسلام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، گڈ مٹ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وحدت ادیان کا قائل کیسا ہے؟ اگر کوئی وحدت ادیان کا نظریہ رکھتا ہے، اس کو درست مانتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، تو وہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں وحدت ادیان کا قائل کہنے والا، ایسا نظریہ رکھنے والا مرتد ہے، یعنی دین اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہے، مرتد ہے، دین اسلام سے نکل چکا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں بچا ہے۔ آگے کہتے ہیں منہج سلف، منہج کے معنی طریقہ اور سلف کے معنی گزرے ہوئے لوگ۔ کہتے ہیں منہج سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف کا طریقہ، منہج سلف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منہج بالکل سیدھے راستے کو کہتے ہیں، بالکل سیدھا، اس کے اندر کجی ٹیڑھا پن نہ ہو، اس کے اندر کجی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اور سلف سے مراد بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خاص طور پر صحابہ مراد ہے، اور بالعموم عام طور پر قرون اولا مفضلہ یعنی پہلی 3 صدی کے لوگ ہیں، پہلی 3 صدی کے لوگ ہیں۔ 300 سال اللہ کے رسول کی وفات، 300 سال تک کے جو لوگ تھے، صحابہ، تابعین اور ان کے شاگرد تبع تابعین بالخصوص، یہ 3 نسلیں، ان 3 نسلوں کو سلف کہا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا، صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا یعنی صحابہ کی شاگردان تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا یعنی تبع تابعین کا۔ تو یہ 3 زمانوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور انہیں قرون اولا مفضلہ کہا جاتا ہے، نہیں ایسا زمانہ جن کو فضیلت دی گئی ہے۔ کہتے ہیں منہج سلف کو اختیار کرنے کا حکم کیا ہے؟ سلف کا طریقہ، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں منہج سلف کو اختیار کرنا ایک فریضہ ہے، ایک فریضہ یعنی فرض ہے، لازم ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، بغیر اختیار کیے آدمی کو نجات نہیں۔ جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے کی پیروی کرنی واجب ہے۔ دین کو اگر سمجھنا ہے، دین پر صحیح طور پر عمل کرنا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروی لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ہدایت واضح ہونے کے بعد، اسلام آ گیا، ہدایت واضح، تو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی پیروی کرے گا۔ تو سب سے پہلے اہل ایمان کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لہذا ان کی راہ کو، ان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، فرمایا نولیہ ما تولی، تو صحابہ ہی کا راستہ
درست ہے، حق ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ درست نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرے راستے پر جا رہا، یعنی ناحق راستے پر، باطل راستے پر چل رہا، تو اللہ فرماتے نولیہ ما تولا، وہ جس طرف جائے گا ہم اس کو اسی طرف ڈھکیل دیں گے، جس طرف جا رہا ہم اس کو اسی طرف ڈھکیل دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور نتیجہ کیا ہوگا غلط راستے پر چلنے پر؟ ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کہتے ہیں منہج سلف کی بعض خصوصیات ذکر کیجیے، کیا خاصیت ہے منہج سلف کی؟ کہتے ہیں پہلی صفت خاصیت، اللہ نے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لانے پر ہدایت رکھی ہے۔ صحابہ کی طرح، صحابہ نے جیسا ایمان لایا ویسے ایمان لائیں گے تو ہدایت ملی، اگر ویسا ایمان نہیں لائیں گے تو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائیں ویسے جیسا تم لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تم کو صحابہ کے زمانے میں نازل ہو رہا قرآن مجید، اللہ نے کہا لوگ ایمان لائے ویسے جیسے تم لائے ہو صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر روگردانی کی، اس طرح ایمان نہیں لائے جس طرح تم لائے ہو، صحابہ لائے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ جو ہے اختلاف میں پڑے۔ تو پہلی خصوصیت، خاصیت یہ ہے۔ دوسری، اللہ نے صحابہ کی پیروی کرنے پر کامیابی کی بشارت سنائی ہے کہ جو صحابہ کی پیروی کرے گا وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ جو ہے سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو جو چلنے والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی راہ پر جو چلے گا وہ بھی کامیاب ہوگا۔ اور قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ صحابہ کی پیروی کرنے پر ہی کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی۔ تیسری، صحابہ کے پیرو نجات پانے والے، صحابہ کی پیروی کرنے والے ہی نجات پانے والے۔ جو صحابہ کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ان کے منہج اور طریقے کے مطابق اسلام پر عمل نہیں کریں گے، وہ نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت سارے فرقے ہوئے، یہودیوں میں 71، عیسائیوں میں 72، یا عیسائیوں میں 71، یہودیوں میں 72، اور میری امت ستفترق هذه الامہ علی 73 فرقہ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلها فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قیل من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ، کون سا گروپ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم اصحابی، ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ فرقہ جو اس طریقے پر چلے گا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پر جو چلے گا، اس منہج پر جو چلے گا، وہ جو ہے نجات پانے والا ہے، فرقہ ناجیہ ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کے طریقے پر رہنے والے کے لیے 50 صحابہ کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا، صحابہ کے بعد جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا، حدیث میں ہے کہ اسے 50 صحابہ کے اجر کے برابر ثواب ملے گا، 50 صحابہ کا جو اجر ہے وہ ثواب ملے گا، حدیث ہے صحیح۔ پانچویں بات، سلف خیر القرون ہے۔ سلف جو ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، بہترین زمانے والے، جیسا کہ حدیث ہے خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے والے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، تو سلف بہترین زمانے والے۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ نے سلف کو امت وسط بنایا، درمیانی امت، امت وسط، افضل امت، بہترین امت اللہ رب العالمین نے سلف کو بنایا، قرآن کریم کی آیت میں ہے۔ ساتویں بات، امت کی بہتری سلف کی پیروی میں، امت کی بہتری، امت کے لیے خیر کس میں ہے؟ سلف کی پیروی میں، کیونکہ سلف کا طریقہ درست ہے، اس کی شہادت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحابہ کی خلاف ورزی جہنم رسید کر دیتی،
صحابہ کی خلاف ورزی، اگر ہم صحابہ کے منہج اور طریقے کو چھوڑ کر کسی اور منہج پر چلتے ہیں تو جہنم کا راستہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا نولیہ ما تولیٰ۔ صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل رہے ہیں تو نولیہ ما تولیٰ، کہ جس راستے پر وہ جا رہا اس کو اسی پر ڈھکیل دیں گے، اور نصلہ جہنم، اور نتیجے میں جہنم میں جھونک دیں گے۔ اس کے بعد ہے عنوان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان۔ کہتے ہیں اہل ایمان پر، یعنی مسلمانوں پر، مومنوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا بنتا ہے، کیا حق ہے، اللہ کے رسول کا مومنوں پر، مسلمانوں پر کیا حق ہے۔ کہتے ہیں اہل ایمان پر، مومنوں پر، مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے۔ ایک مسلمان اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، یہ حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہتے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتائیے کہ نبی کی اطاعت، نبی کی پیروی کس قدر اہم ہے، کتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، یہ عمل ہے۔ کہتے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ کہتے ہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے، ہدایت صحیح راستے پر چلنا یہ کیسے ممکن ہے۔ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہدایت مل سکتی ہے۔ آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا، پیروی کر رہا، اس کا مطلب وہ سیدھی راہ پر چل رہا۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، تو سیدھی راہ پر وہ کبھی بھی نہیں گامزن ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان درست ہے؟ کیا آدمی کہہ رہا میں ایمان رکھتا ہوں لیکن اطاعت نہیں کر رہا، ایمان رکھتا ہوں لیکن اطاعت نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کا کیا معاملہ ہے، کیا اس کا یہ رویہ، یہ طریقہ درست ہے؟ کہتے ہیں جو صرف زبانی طور پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اور اطاعت کا دعویٰ کرے، زبان سے کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کی اطاعت کرتا ہوں، زبانی طور پر دعویٰ کرے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، لیکن عملی طور پر خلاف ورزی کرے، صرف زبان سے کہہ رہا لیکن عمل میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اطاعت کر رہا، تو وہ سچا اور پکا مومن نہیں، سچا اور پکا مومن نہیں، کامل الایمان والا، مکمل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلنے والا، بلکہ حقیقی طور پر، عملی طور پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، حتی المقدور، جتنی آدمی کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین نے کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا، ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ آج کے اس درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو منہج سلف کے مطابق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔